بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ موجودہ دور میں اہل ایمان کی ذمہ داری اللہ، اس کے رسولوں، اس کی نازل کردہ تمام کتابوں، غیب و قیامت اور آخرت کے دن کا کامل یقین ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی اور لازمی جز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا تقاضا قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق ہے اور تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں، لیکن یہاں پر صرف انسانوں اور جنوں ہی کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات میں انسان اور جن کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو یہ آزادی نہیں دی گئی کہ وہ اپنی مرضی اختیار کر سکے۔ انسانوں اور جنوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو خالق کائنات کی بندگی اختیار کریں یا پھر کسی اور کی۔ اس اختیار کی وجہ اور ان کے عمل کی بنیاد پر ہی قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا۔ ابدی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اور معیار اسی بندگی پر محیط ہوگا۔ اس لیے اس زندگی میں کامیابی کا انحصار صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہی پنہاں ہے۔ یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ بندگی کا تعلق صرف عبادات تک محدود نہیں، جو بندگی کا محض ایک حصہ ہیں، بلکہ بندگی کا حقیقی تصور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی ہمہ وقت پابندی اور عمل داری ہے۔ اس کا واحد راستہ تمام خلاف شریعت احکام کو ختم کرنے اور دین اسلام کے نفاذ کی جد و جہد میں پنہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام احکام الہی پر جو بذریعہ وحی پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کو پہنچائے گئے، ایسے مکمل عمل درآمد کرنا جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آج دنیا تیزی سے اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ اس دور میں اہل ایمان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے ساتھ اپنے عمل صالحہ کو مستحکم بنانے کی کوشش کریں۔ موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے یہاں کچھ حدیث کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا: تمہارے مبین نبوت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ خود اپنی ذات اقدس کی جانب تھا۔ جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ اس کے بعد نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی اور یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر کاٹ کھانے والی یعنی ظالم ملوکیت آئے گی اور وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر مجبوری کے ملوکیت غالباً مراد ہے مغربی استعمار کی غلامی کا دور آئے گا اور وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا اور پھر دور نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔ راوی کے قول کے مطابق اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں صراحت ہے کہ جب وہ نظام دنیا میں دوبارہ قائم ہو جائے گا تو آسمان بھی اپنی ساری برکات نازل فرما دے گا اور زمین بھی اپنی تمام برکتیں باہر نکال کے رکھ دے گی۔ اس کے علاوہ دو اور حدیث بہت اہم ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اب جو خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا وہ پورے عالم انسانیت اور کل روئے ارضی کو محیط ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سمیٹ یا سکیڑ دیا، چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کل روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی عزت کے مستحق کے اعزاز کے ساتھ، وہ خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ذریعے، یعنی یا تو اللہ انہیں عزت دے گا اور اہل اسلام میں شامل کر دے گا یا انہیں مغلوب کر دے گا، چنانچہ وہ اسلام کی بالادستی قبول کر لیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تب وہ بات پوری ہوگی جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں وارد ہوئی:
دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا۔ آج کے حالات ان حدیث کی سچائی کی مکمل گواہی دیتے ہیں۔ اب کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ ہم تیزی سے آخری دور کی جانب گامزن ہیں۔ اس دور میں قیامت سے پہلے پوری کائنات میں دین اسلام کا مکمل نفاذ ہوگا، ایمان اور عمل صالح کے حامل مسلمانوں کو دنیا کی خلافت عطا ہوگی۔ نئی نسل کے لیے اس وقت سے زیادہ فائدہ مند ہونے کے بھرپور مواقع میسر ہیں۔ وقت کو بہترین طور پر استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی آخرت سنوارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت اس عہد کے مجدد علامہ اقبال نے اپنی نگاہ سے دیکھ لی تھی اور اس انداز میں اہل ایمان کو پیغام دیا: وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور تحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک آج سب سے اہم کام دین اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ اس طرح ہم اپنی تخلیق کے جواز کو صحیح ثابت کرنے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات اور مصروفیات کا جائزہ لیں کہ ہم اخروی فلاح کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر کے ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے، بلکہ اس میں ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمی سطح پر اسلام کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات اور جد و جہد کی بشارت دی تھی۔ یہ سارا لاہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمیشہ کے لیے ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس عمل کے بنیادی اجزاء یہ ہیں: دعوت اسلام بذریعہ قرآن، حزب اللہ، اللہ کی جماعت کی تلاش اور اس کا حصہ بننا، نظام باطل خلاف اور اقامت دین کی جد و جہد۔ علامہ اقبال نے اس سنہری مستقبل کی خد و خال کچھ یوں بیان کیے: آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سماپ پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب غریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے اور ہمیں اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے مختص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ افسوس کہ آج یوم تکبیر کے حوالے سے بس ٹوٹے پھوٹے پھس پھسے بے روح قسم کے بیانات جاری کر دی جاتے ہیں جن میں حمیت اور غیرت کا کوئی عکس نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی طرف یہ جو تحفے ہیں ان کی قدر کی جائے۔ پاکستان نے جو کردار ادا کرنا ہے اسے نبھایا جائے، ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائی جائے۔ اسماعیل ہنیہ کہہ رہے ہیں اگر پاکستان کی طرف سے صرف ایک دھمکی بھی دے دی جائے تو یہ اسرائیل کو روکنے کے لیے کافی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہماری تکبیر ملا کی نہیں مجاہد کی ہونی چاہیے، اس کا علن اعلان اظہار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم اپنی حد تک بھرپور بلند آواز کریں گے۔ ہمارے بس میں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام سے بھی اپیل ہے کہ اسرائیل کے خلاف جہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، حماس کی مالی امداد کی جائے۔ خطبات جمعہ، سیمینار اور دوسرے عوامی پروگراموں کے ذریعے اس موضوع کو زندہ رکھا جائے۔ سب سے بڑھ کر دعاؤں، خصوصی قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے۔ ہم نے بہرحال اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ حق و باطل کی اس جنگ میں ہمیں درست سمت میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن و حدیث میں قیامت سے قبل آخری دور کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، جو خبریں بیان کی گئی ہیں، اس میں اس خطے یعنی پاکستان اور افغانستان کی بہت اہمیت ہے۔ یہیں سے وہ قافلے چلیں گے جو امام مہدی کی مدد کریں گے اور خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت تک یہاں اسلامی نظام قائم ہو چکا ہوگا، تب بھی یہاں سے فوجیں جانا ممکن ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان کی خصوصی اہمیت ہے۔ یہ وطن جو ہمیں ملا ہے یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں۔ ہندوستان میں کس چیز کی کمی تھی؟ کیا وہاں مساجد نہیں تھی، مدارس نہیں تھے؟ کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، روزے نہیں رکھے جاتے تھے؟ قائد اعظم کی 101 تقاریر نکال کر دیکھ لیجئے، انہوں نے اسلام کی قوالی کی ہے۔ بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے تکبیر رب کے تقاضوں کو پورا کریں، اس میں ہماری آخرتی کامیابی ہے اور دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔